اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء بن معرور کی والدہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، جہاں آج بھی مسجد قبلتین ہے۔ آپ وہاں پر ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت پڑھی تھی کہ یہ آیت نماز کے دوران اتر گئی، جبرائیل امین اتر گئے کہ اسی حال میں اب آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیجئے۔ آج بھی مسجد قبلتین وہاں مصلی وہاں مشرقی جانب بنا ہوا ہے، بیت المقدس کی طرف بنا ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو، آپ خود چل کر تشریف لائے اور آگے آپ نے پھر 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف ادا فرمائی۔ مسجد قبلتین کا مطلب ہی یہی ہے کہ 2 قبلوں والی مسجد۔ پھر عصر کی نماز سب سے پہلے مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اب جب یہ حکم آیا تو یہودیوں نے اور دوسرے مدینہ کے اندر جو لوگ تھے مشرکین منافقین، انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا سیقول السفہاء من الناس، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس کا جو قبلہ بھی تمہارا بیت المقدس تھا اس قبلے کو کس چیز نے پھیر دیا، کیوں اپنا رخ تم نے تبدیل کر دیا؟ ان کا حسد بڑھ گیا، ان کی حسد کی آگ بڑھ گئی، اور یہ حسد کی آگ بڑھنے کی وجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ اس سے پہلے بیت اللہ کسی کا قبلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ بہرحال تو ان کا حسد بڑھ گیا، انہوں نے اشکال اور اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اللہ نے خود جواب دیا، آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے، بیت المقدس قبلہ ہو کہ بیت اللہ قبلہ ہو، اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم رخ کرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ لیکن اصل دینداری اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ کا حکم پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، اب اللہ کا حکم بیت اللہ کی طرف آ گیا، لہٰذا یہ اشکالات یہ اعتراضات بے وقوفوں کی باتیں ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور آیت میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرو، یہ بیت اللہ کی طرف کرو، نیکی کا کمال یہ نہیں ہے، ولکن البر، نیکی کا کمال یہ ہے من آمن باللہ، اپنے ایمان کو بڑھیا بناؤ، اپنے اخلاق کو بڑھیا بناؤ، نمازیں ادا کرو، زکاتیں ادا کرو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، پوری فہرست اللہ نے عملی زندگی کی بیان فرمائی۔ اس میں فرمایا اپنے عقائد کو بہتر کرو، اپنی عبادات کو اچھا کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو، اپنی معاشرت کو اچھا کرو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل نیکی ہے۔ باقی مشرق کی طرف قبلہ ہو کہ مغرب کی طرف قبلہ ہو، اللہ کا حکم پہلے بیت المقدس تھا، اب بیت اللہ ہو گیا۔ بہرحال یہ واقعہ 16 مہینے یا 17 مہینے کے بعد تحویل قبلے کا پیش آیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جو غزوات، جو سرایا اور جو جہاد کے واقعات پیش آئے، زندگی رہی تو اس کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سیرت طیبہ کے اس مبارک تذکرے کی برکت سے ہم سب کو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔